اور اہم خبر یہ کہ ریلویز کی رائٹ سائزنگ کرنے والے کی اپنی رائٹ سائزنگ ہو گئی۔ پاکستان ریلویز میں گوشت اور اضافی ملازمین کی نشاندہی پر مامور ریلویز مشیر جمشید انعام شیخ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور بھی کر لیا۔ اس خبر کی تفصیل لیں گے، نمائندہ جیو نیوز امین حفیظ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امین، کہیے گا، نشاندہی کرنے آئے اور انہی کو نکال دیا گیا، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، وفاقی حکومت نے ریلوے میں یہ ایڈوائزر لگائے برائے ہیومن ریسورس، جن کو HR کہا جاتا ہے۔ یہ جمشید انعام شیخ صاحب تھے۔ یہ آئے، انہوں نے ریلوے کی رائٹ سائزنگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ان کو ٹارگٹ دیا گیا اور انہوں نے یہی کام کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ریلوے آفیسرز کی تربیت کی اور وہ ملازمین بھی کہا کہ وہ فزیکل پریزنس اپنی شو کریں۔ کمپیوٹرائز حاضری لگائی گئی، ایک ایک ملازم کو ان کی چیکنگ کی گئی، تو 65,000 ریلوے کے جو موجودہ ملازمین ہیں ان میں سے 3,000 ملازمین ایسے پائے گئے جو تنخواہ تو ریلوے سے لے رہے تھے لیکن کام آفیسرز کے گھروں میں کر رہے تھے مختلف حیثیت میں۔ اور اسی طرح ریلوے کے شعبہ جو فنانس ہے اس میں 422 ایسے ملازمین کی نشاندہی کی گئی جن کو جمشید انعام صاحب کے خیال میں وہ سرپرست تھے، ان کو سرپرست قرار اچھا امین، یہ کہیے گا، یہ تو انہوں نے وہی کام کیا یعنی جس کا انہیں ٹاسک دیا گیا تھا کہ ان گوشت ملازمین کو دیکھا جائے کہ کون کون ہیں اور جو صرف تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن وہ کیا حالات پیدا ہوئے کہ جس کی وجہ سے مجبور کر دیا گیا استعفیٰ دینے پر انہیں؟ اس میں دیکھیں جی، جب وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ سائزنگ بھی کر رہے تھے، ڈاؤن سائزنگ بھی کر رہے تھے کہ کن شعبوں میں ریلوے کے ملازمین کی ضرورت ہے، کہاں اضافی ملازمین ہیں۔ جب وہ ان ملازمین کی طرف آئے، ملازمین کی فزیکل پریزنس کے لیے ان کی حاضری شروع کی، تو مزدور یونینیں ان کے خلاف ہو گئی۔ اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مزدور یونین کیوں خلاف ہوئی۔ ظاہر ہے مزدور یونین اس لیے خلاف ہوئی کہ وہ ملازمین جو ڈیوٹی جہاں پر لگائی گئی ہے وہاں پر ڈیوٹی کرنے کی بجائے کہیں اور کرتے ہیں۔ آفیسر کے خلاف اس لیے ہو گئے، آفیسر اس ایڈوائزر کے، کہ ان کے گھروں سے جب وہ ملازمین جو کپڑے دھوتے ہیں، فرش صاف کرتے ہیں، گھر کا کچن چلاتے ہیں، ایون ان کے گھر کے کھانے بھی پکاتے ہیں، تنہا ریلوے سے لے رہے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ کیا گیا تو جمشید انعام شیخ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے وہاں پر ٹائٹ کر دیا، میرا کام کوئی نہیں ہو رہا تھا، جو میں پرپوزل دے رہا تھا آفیسر مانتے نہیں تھے، ملازمین تعاون نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بالکل جس کام کے لیے ملازمین کو رکھا گیا وہ کام نہیں کرتے تھے، گھروں کے کام کرتے تھے آفیسرز کے، یہ تو آپ نے بتا دیا۔ اچھا یہ کہیے گا کہ انہوں نے رائٹ سائزنگ کی تو نہیں، ان کا مینڈیٹ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک لسٹ تیار کی اور وہ لسٹ اوپر انہوں نے بھیجی کہ یہ وہ ملازمین ہیں جن کو نکالا جائے تاکہ ادارہ بہتر طریقے سے کام کر سکے، تو ایسا ہی ہے، یہی معاملہ ہے؟ جی یہی معاملہ ہے، بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے جمشید انعام صاحب کا کہ ریلوے جو 65,000 ملازمین کہتا ہے اس میں سے 62,000 ملازمین جو ہے اس میں تو 3,000 گوشت نکل آئے، باقی جو 62,000 تھے ان میں سے بھی انہوں نے 55,000 ملازمین کا ڈیٹا کمپیوٹرائز کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ریلوے کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریلوے ملازمین اور آفیسرز کا ڈیٹا کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں یہ کام کر رہا تھا، ریلوے کو جدید خطوط پر بتا رہا تھا، آفیسرز کو کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ٹریننگ کریں، جدید علم حاصل کریں، اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ملائیں، تو آفیسرز بھی میرے تربیتی کورس کے درمیان مجھے مذاق کرتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں کہاں سے کمپیوٹر والا بندہ لیپ ٹاپ سکھانے آ گیا ہے۔ اچھا بس امین مختصراً یہ بتا دیجئے کہ جو بھی انہوں نے لسٹ تیار کی تھی اس میں سے کوئی کارروائی کسی کے خلاف ہوئی یا وہ ایز اٹ از ہی ہے اور ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا؟ نہیں، ملازمین جو تھے، دیکھیں اس وقت گریڈ 17 سے گریڈ 20 کے 32 ملازمین ہیں جن کو اسی ایڈوائزر نے OSD بنوایا اور کہا کہ یہ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں ان آفیسرز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام سینئر آفیسر وزارت ریلوے میں بیٹھے ہوئے گریڈ 20 تک کے آفیسر وہ OSD بنا دیا گیا۔ 422 فنانس کے ملازمین، یعنی وہ تمام جن کے خلاف انہوں نے رپورٹ وغیرہ بنائی وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوکری کر رہے ہیں اور کام اسی طریقے سے جاری جیسے پہلے ہو رہا تھا، لیکن ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ بہت شکریہ امین حفیظ، آپ نے ڈیٹیلز دی۔